اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ درود پاک نہ صرف ایک کلام ہے بلکہ یہ فیض ہے، یہ برکات ہے، یہ محبت ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ بہت بہترین اظہار ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا۔ جو لوگ ان کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی لائف کیسے تھی پڑھنے سے پہلے اور درود پاک پڑھنے کے بعد کیا ہوئی۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے صیغے ہیں، ایسے بہت سے مختلف درود موجود ہیں، لیکن سب سے بہترین ہے درود ابراہیمی، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کا ذکر ہے، ان کی آل پر، اور وہی سلامتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معجزات نہیں ہوتے، ہم نے کروڑوں بار پڑھا، لاکھوں بار پڑھا، بے شک معجزات ہوتے ہیں، لیکن انسان کی آنکھ کمزور ہے، وہ نوٹ نہیں کر پاتی۔ ویسے ہی ایک بہت پیاری بہن کی سٹوری ہے جو کہتی ہے کہ میرا گھر خراب ہونے والا تھا، جو بھی مسئلے مسائل تھے انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے تو میری شادی بہت کم عمر میں ہوئی، دوسرا سسرال ایسے ملا تھا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھا، نہ ہسبینڈ انڈرسٹینڈنگ تھے۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری بات اتنی بگڑی کہ طلاق تک بات پہنچ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ اچھا اور بھلا کرنا چاہتا ہے تو یا تو اس انسان کی زندگی میں اچھے دوست شامل کر دیتا ہے یا اچھے اذکار، اور وہ بہن دونوں، اس بہن کے پاس دونوں تھے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دوست سے میری بات ہوئی اس ٹاپک پر، اور وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے صرف عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کو کہا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ درود ابراہیمی روزانہ میں دیتی تھی، اور آپ یقین کریں کہ ایک سال نہیں لگا، ایک ہفتہ نہیں لگا، 2 دن میں میرے سسرال والے مجھے لینے بھی آئے، انہوں نے معافی تلافی بھی کی۔ وہ کہتی ہے کہ میں خود حیران تھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں کروڑوں بار پڑھا، یہ ہوا وہ ہوا، ہماری بات نہیں بنی، ہمارے حاجات پورے نہیں ہوئے، تو یہ بہن ایک ایسی زندہ مثال ہے جو کہتی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مسئلے مسائل ہو، انسانی زندگی مسئلے مسائل سے گری ہوئی ہے، اور درود شریف وہ واحد ذریعہ ہے جو آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی دیتا ہے، پلس جنت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ جنت میں اگر آپ نے محل تعمیر کرنے ہو، اگر آپ نے باغات لگوانے ہو، اگر آپ نے نہریں کھدوانی ہو اپنے لیے، تو ایک راستہ ہے درود پاک کا، اور یقین کیجئے کہ یہ اگر آپ اپنی آخرت کے لیے بھی پڑھتے ہیں، ارادہ آپ کا آخرت کا ہو، لیکن یہ دنیا بھی آپ کی ایسی سنوارتا ہے کہ آپ خود دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ بہن کہتی ہے کہ میں نے ڈیلی اس کو پڑھنے کا ارادہ کیا، صرف اس نیت سے کہ میرا گھر بچ جائے، اور وہ کہتی ہے کہ میرا گھر بھی بچا، میری فیملی بھی بچی، اور جو بھی بری خصلتیں تھیں مجھ میں، میرے شوہر نشئی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وہ بری خصلتیں بھی دور ہو گئی۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، توجہ، یقین، سکون سے یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، نظر کرم فرما رہے ہیں۔ صرف آپ نے یقین کا راستہ اپنا پختہ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، فرض عبادات بھی آپ نہیں کر پا رہے، اور لیٹے آپ زبانی صرف ادا کر رہے ہیں، آپ کو ذہنی، جسمانی، زبانی ہر انداز میں آپ کا ڈوبا ہونا چاہیے عبادت میں۔ آپ جو بھی عبادت کر رہے ہوں، آپ کو عبادت کا مزہ تب آئے گا جب آپ ہر انداز سے اس عبادت کا مزہ لینا چاہتے ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی ریسائٹ کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ کر لے، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، اس کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے گڑ گڑا کر اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کچھ دن لگیں گے، آپ کے مسئلے ضرور حل ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے گا اور توبہ کے بعد جو بھی مجھ سے مانگا جائے گا میں عطا کرنے والا ہوں، بے شک میری ذات کن فیکون ہے۔ اور یہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جو عبادات آپ کر رہے ہیں، جو نفلی عبادات آپ کر رہے ہیں، جو اذکار آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ نے سارا دن کیا ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
وہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے. اس ہدیے کے وسیلے سے آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. اپنا فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے میری فیملی کا دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.